اس ناول کو لکھا ہے منشی پریم چند نے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرقام۔ گودان ایک خالص دیہاتی ناول ہے جس کے کردار حوری اور دھنیا شمالی ہندوستان کے بدحال کسان مرد اور عورت ہیں، لیکن ان میں سارے ہندوستان کے کسان اپنی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ انسانیت دوستی پریم چند کے ادب کی جان ہے، اس لیے ان کے ہاں کچلے ہوئے انسان بھی بہترین انسان بننے کے خواہش مند ہیں، اور یہ خواہش خود پریم چند میں اتنی شدید ہے کہ وہ بعض اوقات برے کرداروں کو قلب ماہیت کے ذریعے اچھا بنا دیتے ہیں۔ اس ناول میں حقیقت نگاری درجہ کمال پر ہے۔ اس ناول میں پریم چند کا تنقیدی زاویہ نظر بدلا ہوا ہے اور عوام دوستی کا ایک نکھرا ہوا طبقاتی شعور نظر آتا ہے۔ اس ناول میں پریم چند قلب ماہیت کے ذریعے برے کو اچھا نہیں بناتے، بلکہ جو کردار جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ اس ناول میں وہ کسان کے انقلابی شعور کو سامنے لاتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ فرد کی اخلاقی تہذیب و تربیت پر بھی زور دیتے ہیں۔ ناول کا محور حوری ہے جو کہ کسان ہے۔ اس کی موت پر ناول کا اختتام کر کے پریم چند نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہیں سمجھوتے پر اعتقاد نہیں رہا تھا۔ پریم چند نے کسانوں کی معاشی لوٹ کھسوٹ، مہاجنوں اور عمال حکومت کی خباثتوں کے علاوہ مذہب اور ذات پات کو بھی موضوع بحث بنایا۔ برہمنوں نے مذہب کو ہمیشہ اپنے خود غرضانہ مفاد کے لیے استعمال کیا ہے۔ ان کا دین دھرم خریدا بھی جا سکتا ہے۔ اگر کوئی برہمن کسی عورت کو بغیر بیاہ کے رکھ لے تو بے دھرم نہیں ہوتا، جبکہ یہی کام چمار کرے تو بے دھرم اور اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ پریم چند نے اس ناول میں یہاں ہندوستان کے کسان کو اپنے حقوق سے آشنا بتایا ہے، لیکن اس کے دکھ، درد اور مسائل کم نہیں ہوئے۔ رائے اگرپال کی خباثتیں زمیندار طبقے کی خباثتیں ہیں۔ ایک طرف جاگیردارانہ سماج میں تسکین کے سامان ہے، نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے۔ کوئی بن بہائے کہارن کو لیے بیٹھا ہے، کسی نے اہیرن کو گھر میں ڈال رکھا ہے، اور کوئی چمارن سے جنسی پیاس بجھا رہا ہے۔ دوسری طرف گاؤں کے مزدور اور کسان معاشی ابتری کا شکار ہیں۔ اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرنے والا گوبر بھی آہستہ آہستہ سمجھوتے کرتا چلا جا رہا ہے، تاہم اس کا سماجی شعور بیدار ہے، اور اس کا بار بار یہ کہنا کہ یہی جی چاہتا ہے کہ لاٹھی اٹھاؤں اور داتا دین پٹیشوری جھنگری سب سالوں کو مار گراؤں اور ان کے پیٹ سے روپے نکال لوں۔ اس ناول میں پریم چند نے عورت کا سماج میں مرتبہ اس پر کھل کر اظہار رائے کیا ہے۔ وہ عورت کے گھر سے باہر کے کردار سے مطمئن نہیں۔ ان کے نزدیک اس کی زندگی کا محور گرہستی ہے، لیکن خدمت اور قربانی کا تقاضا وہ عورت ہی سے کرتے ہیں۔ گودان جس زمانے کی تصنیف ہے وہ ہندوستان کی تحریک آزادی کے شباب کا زمانہ ہے، جبکہ ہندوستان کی تحریک آزادی برطانوی سامراج سے ٹکر لے رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں فرنگی حکومت کا جبر و ظلم اپنے پورے شباب پر تھا، جس سے قوم کی اعصابی قوت ختم ہو چکی تھی۔ لیکن سب سے بری حالت کسانوں کی تھی۔ وہ لگان بندی کے جرم میں حکومت کے معتوب تھے۔ زمینداروں اور ساہوکاروں کا جبر و تشدد تو ان کا مقدر ہی تھا۔ پریم چند نے یہ سب کچھ دیکھا اور شدت سے محسوس کیا، اسی لیے گودان ان کی تمام تخلیقات سے منفرد ہے۔ اس ناول میں پریم چند گاندھی واد، تصوریت اور مثالیت سے مایوس ہو کر بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس ناول کے کردار واضح طور پر طبقات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ حوری اور دھنیا کسانوں کی، داتا دین جھنگری سنگھ اور منگرو سا مذہبی پیشواؤں اور ساہکاروں کی، رائے اگرپال سنگھ زمینداروں کی، کھنہ سرمایہ داروں کی،
مہتا اور مرزا خورشید نیز اونکار ناتھ متوسط طبقے کے دانشوروں اور قومی رہنماؤں کی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں۔ گودان بیلاری گاؤں کے کسان ہوری کی زندگی کی کہانی ہے۔ ہوری بیلاری گاؤں کا ایک کسان ہے۔ دوسرے کردار وہ ہیں جو کسی نہ کسی طرح اس کی زندگی سے متعلق ہیں یا اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ رائے اگرپال سنگھ کے گاؤں کا ایک عام کسان ہے جس کا کنبہ اس کی بیوی دھنیا، لڑکے گوبر اور 2 لڑکیوں روپا اور سونا پر مشتمل ہے۔ بھوک افلاس کا مارا بیٹا گوبر ایک نہایت جفاکش لڑکا ہے، مگر اس کی حالت دن بدن بڑھتی غربت نے مزید پتلی کر رکھی ہے۔ اس کی ماں دھنیا اس کو اس طرح کمزور دیکھ کر فکر مند رہنے لگتی ہے۔ ہوری کو بھی اس چیز کا خیال ہوتا ہے، لیکن قرضوں کے بوجھ تلے دب جانے سے وہ بہت حساس ہوتا ہے۔ اس کے 2 بھائی ہیں، ہیرا اور شوبھا۔ رائے صاحب گاؤں کے مکھیا ہیں۔ وہ ایک خوبصورت انسان ہے، لیکن دوسرے مکھیا کی طرح کے انسان نہیں۔ انہوں نے کسانوں کے ساتھ نرمی بھی اس لیے برت رکھی ہے کہ الیکشن کے دنوں میں اس نرمی کا سود سمیت فائدہ اٹھا سکیں۔ ان کے امیر دوستوں اونکار ناتھ، بی مہتا، شیام بہاری، مسٹر اینڈ مسز کھنہ، مس مالتی میں غریب کو ریلیف دینے پر باتیں تو بہت ہوتی ہیں، مگر عمل کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ رائے صاحب کے دوست بھی رائے صاحب جیسے ہی ہیں، وہ بھی امیر مگر دل کے کنجوس ہیں۔ رائے صاحب کی طرح انہیں بھی صرف باتیں کرنے کا شوق ہے اور غریب لوگوں کی غربت کو کم کرنے کے طرح طرح کے طریقے ان کے پاس موجود ہیں، لیکن کوئی بھی آگے بڑھ کر عملی کام نہیں کرنا چاہتا۔ ایڈیٹر صاحب اپنے اخبار میں شعلہ فشانی سے اتنا زیادہ غریبوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ غریبوں کے بہت بڑے ہمنوا ہیں، لیکن وہ صرف اپنے دل کی جلن کو کم کرنے کے لیے لکھتے ہیں جو کہ انہیں امیر لوگوں کو دیکھ کر ہوئی جاتی ہے۔ وہ اور ان کا اخبار اچھی آمدنی نہیں دے رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھی زیادہ سے زیادہ رقم کمانے میں مصروف ہیں، لیکن ان سے یہ نہیں ہو پاتا۔ وہ امیروں کی محفلوں میں بیٹھ کر ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں۔ غریبوں کی غربت کا رونا بھی اس لیے روتے ہیں کہ امیروں کو نیچا دکھائیں۔ مسٹر مہتا فلسفے کے پروفیسر ہیں اور تمام زندگی آزادانہ طور پر گزارنا چاہتے ہیں۔ نہ انہوں نے خود شادی کی، نہ کسی اور کو کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ مسٹر مہتا پریم چند کا آئیڈیل کردار ہے۔ انہوں نے اسے ایک باعمل فلسفی بتایا ہے، لیکن شراب کو برا جاننے کے باوجود وہ شراب پیتا ہے۔ پریم چند کا کردار بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی شراب پیتے تھے لیکن اسے برا جانتے تھے۔ سرمایہ داری، زمینداری، مغربی تہذیب، گھر اور سماج میں عورت کی حیثیت اور دائرہ عمل جیسے موضوعات پر مسٹر مہتا پریم چند کی زبان سے بولتے ہیں۔ مرزا صاحب ایک نام کے مسلمان ہیں جو کہ غریبوں کے ہمدرد ہیں، مگر جب تک یہ ہمدردی ان کی جیب پر اثر انداز نہ ہو۔ جیسے ہی جیب پر کچھ دباؤ پڑتا ہے، انہیں غریبوں میں 100 عیب دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مس مالتی ولایت سے پڑھی لکھی ڈاکٹر ہیں۔ بہت سے وزراء سے تعلقات ہیں، مگر کسی ایک وزیر سے شادی کا نہیں سوچتی کہ یہ وزراء خالی خولی شخصیات ہیں۔ وہ کسی آئیڈیل کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ رائے صاحب کی تقریب میں شامل تمام مردوں کو اپنی جانب سے الو بنا رکھا ہے، مگر تمام مرد بھی انہیں کھلونے سے زیادہ نہیں مانتے۔ مس مالتی نے ایک ادارہ کھول رکھا ہے جس میں حقوق نسواں کا پرچار کیا جاتا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ خواتین کی آزادی کے لیے کام کر رہی تھیں۔ اس کی ساتھی اس کے جیسی امیر کبیر پڑھی لکھی خواتین تھیں۔ مس مالتی کے والد کمیشن پر کام کر کے کمائی کرتے تھے۔ راجے مہاراجوں کی ملاقاتیں، شادیاں، تقریب کو منعقد کراتے، وہ بھی زبانی کلامی، اور 20,000 روپیہ پاتے۔ 3 بیٹیاں تھیں جن میں مالتی سب سے بڑی تھی، لیکن سبھی تعلیم لے رہی تھیں۔
اچانک کثرت شراب نوشی کی وجہ سے فالج ہوا تو ان کی چرب زبانی سے کمائی کرنے کی ذمہ داری مالتی پر آ پڑی۔ وہ اب رؤوسا اور عمرہ کی محفلوں میں وہی کام کرتی جو اس کا باپ کرتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مالتی مہتا صاحب کو پسند کرتی ہے، اور مہتا مسز کھنہ جیسی خواتین کو جو اپنے پتی کی رضامندی کے لیے کچھ بھی کر لیتی ہیں۔ مسٹر کھنہ مالتی کے پیچھے پاگل ہیں، لیکن نام کے مالتی کے وزراء دوستوں سے تعلقات بنانے کے لیے مالتی کے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ یہ سب مفاد کے لیے متحد ہیں۔ بس غریب پر ترس تبھی آتا ہے جب یا تو کام ہو یا کوئی چیز ان کے کام کی نہ رہے اور اٹھا کر غریب کی جھولی میں ڈال دی۔ ڈاکٹر قمر رئیس کی رائے میں اس ناول کو المیہ پر ختم کر کے پریم چند نے سماجی حقیقت نگاری کی روایت کو اپنی بہترین صورت میں زندہ کیا ہے۔ گؤدان کا خاتمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب کم از کم انہیں سمجھوتے پر اعتقاد نہیں رہا۔ اس ناول میں وہ کسانوں کی زندگی اور ان کے گو نگو مسائل کو ایک آدرش وادی کی اینک سے نہیں بلکہ ایک حقیقت پسند فنکار کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ حوالہ ڈاکٹر قمر رئیس، پریم چند کا تنقیدی مطالعہ، صفحہ نمبر 422 423۔